آج کے اس سمپوزیم آن انڈرسٹینڈنگ جہاد فالوڈ بائی بک ریلیز تفہیم جہاد. دراصل یہ دونوں ورڈ آپس میں ہی سیم ہی میننگ ہے. تفہیم جہاد کی میننگ ہی انڈرسٹینڈنگ جہاد ہے. اس لیے اس کتاب پر یہ سمپوزیم بھی ہوگا اور یہ کتاب جو خسرو فاؤنڈیشن نے پبلش کی ہے وہ آج ریلیز کی جائے گی. کچھ ہی منٹ میں ہمارے بیچ ہمارے مہمان خصوصی عالی جناب عزت مآب پروفیسر محمد شکیل صاحب، وائس چانسلر جامعہ ملیہ اسلامیہ، اور مہمان اعزازی محترم ایم نسیم حیدر صاحب، رجسٹرار جامعہ ملیہ اسلامیہ تشریف لانے والے ہیں. ان کو لینے کے لیے آلریڈی ڈین صاحب وہاں تشریف لے گئے ہیں، تو ہم چند ہی منٹ میں اس پروگرام کو شروع کریں گے اور اس کا اختتام بھی جلدی کریں گے، کیونکہ جو ہمارے بیچ ڈسٹنگوش اسپیکرز گفتگو کرنے والے ہیں وہ انہیں سمندر کو کوزے میں سمیٹنے کا ہنر آتا ہے اور ہر اسپیکر ایک الگ نظریے سے اس کتاب کے اور اس موضوع کے حوالے سے گفتگو کرے گا. اور آج ہم جہاد کے بارے میں، جہاد کا جو کانسیپٹ ہے، جو اسلام میں قرآن اور حدیث کے نظریے کے اعتبار سے جہاد کا کانسیپٹ ہے، اس پر گفتگو کریں گے. ٹائم ٹو ٹائم اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ ہوئی ہے، مس انٹرپریٹیشن کیا گیا ہے بہت سارے اسکالرز کے ذریعے. اس کتاب نے ایک لانگ اسٹڈی کے ذریعے اس کتاب کو پڑھنے کے بعد آپ کو اندازہ ہوگا کہ 21ویں صدی میں جہاد کی صحیح دشا اور جہاد کے صحیح کنسیپٹ کو سامنے لانے والی کتاب تفہیم جہاد. زوردار تالیوں سے استقبال کریں ہمارے مہمان خصوصی آنریبل وائس چانسلر صاحب پروفیسر محمد شکیل صاحب، جو ہمارے بیچ تشریف لائے ہیں اپنی تمام تر مصروفیات کے بعد. اور چونکہ مہمان خصوصی کو جلدی تشریف لے جانا بھی ہے، اس لیے آپ نے فرما دیا تھا کہ ہم رائٹ 3 بجے اس پروگرام کو شروع کر دیں. ڈین فیکلٹی آف ہیومینٹیز جو آج کے پروگرام کو پریزائڈ کریں گے، ڈاکٹر ذیشان مصباحی صاحب جو اس کتاب کے آتھر ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا کہ آپ اسٹیج پہ تشریف رکھیں. محترم ڈاکٹر محمد ارشد صاحب، کوآرڈینیٹر ڈپارٹمنٹ آف اسلامک اسٹڈیز، جو ایسوسیٹ پروفیسر ہیں، اور ان سے بھی گزارش ہے کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں. انہوں نے ڈے فرسٹ سے اس پروگرام کو آرگنائز کرنے میں ڈپارٹمنٹ کے بہاف پر ڈین صاحب کے سپرویژن جو ہے وہ انتہائی ہماری مدد کی ہے. اور میں گزارش کروں گا آج کے اسپیکر ہمارے محترم غلام رسول دہلوی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں. میں آج کے پروگرام کے آغاز کے لیے مختصر آیات کی تلاوت کے لیے گزارش کر رہا ہوں مسٹر عبد الماجد رحمانی صاحب ڈپارٹمنٹ آف اسلامک اسٹڈیز سے کہ وہ تشریف لائیں اور چند آیات تلاوت فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا
ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير صدق الله العظيم. حضرات، تلاوت کلام الہی کے بعد میں اپنے معزز مہمانوں کی خدمت میں گلدستہ عقیدت پیش کرنے کے لیے سب سے پہلے گزارش کر رہا ہوں خسرو فاؤنڈیشن کے ڈائریکٹر محترم سراج الدین قریشی صاحب سے کہ وہ مہمان خصوصی عالی جناب پروفیسر محمد شکیل صاحب آنریبل وائس چانسلر کی خدمت میں بوکے پیش کریں. اور اب میں گزارش کروں گا خسرو فاؤنڈیشن کے ہی دوسرے ڈائریکٹر محترم شانتنو مکھرجی سر، فارمر ریٹائرڈ سینئر IPS، فارمر NSA موریشس، کہ وہ پریزائڈ کرنے والے ہمارے ڈین فیکلٹی ہیومینٹیز پروفیسر اقتدار محمد خان صاحب کو بوکے پیش کریں. اور اب میں گزارش کروں گا اپنے ڈائریکٹر اینڈ ایڈمن محترم رامویر سنگھ صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور آتھر آف دی بک ہمارے ڈاکٹر ذیشان مصباحی صاحب کو بوکے پیش کریں. زوردار تالیاں. اور اب میں گزارش کروں گا اپنے کولیگ مسٹر پرویز احمد سے کہ وہ آئیں اور غلام رسول دہلوی صاحب کو بوکے پیش کریں. اور ایک بوکے بینگ دی کنوینر آف خسرو فاؤنڈیشن، میں اسلامک اسٹڈیز ڈپارٹمنٹ کے کوآرڈینیٹر ہمارے سینئر بھی رہے ڈاکٹر ارشد صاحب کی خدمت میں پیش. میں باضابطہ ویلکم ایڈریس کے لیے بڑے ادب اور احترام کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں اپنے خسرو فاؤنڈیشن کے ڈائریکٹر عالی جناب محترم سراج الدین قریشی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور خطبہ استقبالیہ پیش فرمائیں. زوردار تالیوں سے استقبال کریں. اسٹیج پر تشریف فرما قابل قدر حضرات، خاص طور پر پروفیسر محمد شکیل صاحب، جناب نسیم حیدر صاحب، پروفیسر اقتدار محمد خان صاحب، اور تفہیم جہاد کتاب کے مصنف جناب ذیشان صاحب، ڈاکٹر محمد راشد صاحب، ارشد صاحب اور جناب رسول صاحب، اور اس پروگرام میں موجودہ تمام اہم شخصیات، السلام علیکم، آداب، خواتین و حضرات. میں دل کی گہرائیوں سے آپ تمام حضرات کا استقبال کرتا ہوں کہ آپ نے ہماری اس دعوت کو قبول کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ میں اپنے دونوں ساتھی ڈائریکٹر صاحب جناب شانتنو مکھرجی صاحب اور رامویر صاحب کی طرف سے بھی آپ سب کا استقبال کرتا ہوں. شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج آپ یہاں تشریف لائے، کیونکہ آج موسم بڑا عجیب تھا، لیکن پھر بھی مجھے اس بات کی بڑی خوشی ہے کہ اچھی تعداد میں لوگ یہاں تشریف فرما ہیں. اور مجھے امید ہے، یقین بھی ہے کہ آج کا یہ پروگرام جہاد کے صحیح معنی اور مفہوم کو صحیح سمجھنے میں ہم سب کی مدد کرے گا. یہ کتاب جہاد کے نام پر پھیلائی جانے والی غلط فہمیوں کو دور کرنے کے لیے معاون ثابت ہوگی. خواتین و حضرات، آج یہ دوریاں، یہ ٹکراؤ، یہ تشدد بار بار کیوں دیکھنے کو مل رہا ہے؟
اس کا سیدھا سادہ جواب یہی ہے کہ ہم نے انہیں بھلا دیا ہے جنہیں ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔ یہ ہم سب کا فرض ہے کہ پیغمبروں، پیروں، دیوی دیوتاؤں، رشی منیوں کا تیاگ، تپسیا، سمرپن اور سیوا بھاؤ کو پھر سے زندہ کریں اور ان کے پیغامات، سندیش اور اپدیش ایک دفعہ پھر لوگوں تک پہنچائیں۔ یہی وہ سوچ ہے جس کے تحت 3 فروری 2021 کے اندر سماج کے 4 مفکر لوگوں نے، جن میں پروفیسر اختر الواسی صاحب، شری روہت کھیڑا صاحب، شری رنجن مکھرجی صاحب اور اس ناچیز نے مل کر خسرو فاؤنڈیشن کی بنیاد رکھی تھی۔ خسرو فاؤنڈیشن نے بہت ہی قلیل مدت میں وطن پرستی، انسان دوستی، سماج اور باہمی ہم آہنگی کے موضوعات پر قومی اور بین الاقوامی سطح کے کئی پروگرام اور 1 درجن سے زیادہ کتابیں اردو، ہندی اور انگریزی میں شائع کی ہیں۔ خوشی کی بات یہ ہے کہ ان میں 2 کتابیں اسی یونیورسٹی کے 2 فیکلٹی ممبران نے تخلیق کی ہیں، جن میں سے پہلی کتاب ہندی ڈپارٹمنٹ کے ڈاکٹر آصف عمر صاحب نے ہندی ساہتیہ میں مسلم ساہتیہ کاروں کا یوگدان کے عنوان سے تحریر کی، اور دوسری کتاب دارالشفا کے مصنف آج کے اس پروگرام کے غیر معمولی اسپیکر جناب مفتی مشتاق تجاروی صاحب ہیں۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ہندوستان کی ہر روایت، چاہے وہ مذہبی ہو، تہذیبی ہو، ثقافتی ہو یا لسانی، علمی ہو یا ادبی، اس کو حضرت امیر خسرو کی طرح دیکھیں، اپنائیں، اس پر صدقے اور واری جائیں۔ خسرو ایسے ہندوستانی ہیں جو ہندوستان کی عظمت کے ترانے میں ہی نہیں گاتے بلکہ اس مٹی کا اس طرح کا حصہ بھی بن جانا چاہتے ہیں۔ خسرو فاؤنڈیشن وطن دوستی، انسان دوستی، فطرت سے ہم آہنگی، ہر طرح کی تفریق، چاہے وہ فرقہ وارانہ ہو یا جنسی، سب سے اوپر اٹھ کر محبت کو عام کرنا چاہتی ہے۔ ایک بار پھر آپ سبھی صاحبان کا یہاں پہ قیمتی وقت نکال کر تشریف لانے کے لیے میں اور اپنے دونوں ڈائریکٹر کی طرف سے اور ہمارے دوسرے صاحبان جو ہمارے ملے میں شامل ہیں ان کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں آپ کا پھر ایک بار استقبال کرتا ہوں۔ بہت بہت شکریہ۔ ہم نے ابھی تک ٹوٹل تقریباً 1 درجن کتابیں اور ان کے ٹرانسلیشن شائع کیے ہیں۔ ہندی، اردو، انگریزی تینوں زبانوں میں ہم نے کتابیں شائع کی ہیں۔ 5 زبانوں میں ہم نے ڈاکٹر APJ عبدالکلام کے اوپر ایسے رائٹنگ کمپٹیشن سال گزشتہ کمپلیٹ کیا، جس میں کئی 100 اسکول کے انٹرمیڈیٹ تک کے طلباء نے 14 سے 18 سال کی عمر کے بیچ کے اسٹوڈنٹس نے پارٹیسپیٹ کیا، پوری کنٹری، رائٹ فرام کنیا کماری ٹو کشمیر، بنگال ٹو مہاراشٹرا۔ اور خسرو فاؤنڈیشن رات دن اس کام کے لیے کمٹمنٹ ہے کہ بھلے لوگ کسی بھی طرح کا لٹریچر تیار کر رہے ہوں، لیکن ہم وہ لٹریچر تیار کرتے ہیں جو اوتھینٹک ریسرچ، پرائمری سورسز پہ پورا اترتا ہو اور اس کے ساتھ ساتھ ہندوستان کو، جمہوریت کو، انسانیت کو، مانوتا کو جوڑنے کا کام کرتا ہو۔ حضرات، اب میں بنا کسی تمہید کے آئیے اس کتاب کے اور اس موضوع کے بارے میں جانتے ہیں۔ میں براہ راست اسی کتاب کے مصنف ڈاکٹر ذیشان مصباحی صاحب سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اس کتاب کے بارے میں اظہار خیال فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، فقد قال اللہ تعالیٰ فی القرآن الحکیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وجاہدہم بہ جہادا کبیرا، صدق اللہ العظیم۔ اللہ پاک کا بے پناہ شکریہ ہے، بے پناہ حمد ہے کہ اللہ نے اسلام کے ایک اہم موضوع، ایک اہم مسئلے پر، جس میں نہ صرف یہ کہ نان مسلمز کے اندر بلکہ مسلمز کے اندر بھی بڑے طبقوں میں غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں، اس کو مین سورسز سے صحیح انداز میں سمجھنے اور سمجھانے کا موقع دیا۔ یہ کتاب مکمل ہوئی اور جس ادارے میں میری PhD کی تھیسس مکمل ہوئی تھی، اس ادارے سے اس کی رونمائی ہو رہی ہے
جن کے انڈر میں نے اپنی ریسرچ جامعہ میں صوفیزم پہ کمپلیٹ کیا تھا، علی جناب استاذ گرامی پروفیسر اقتدار محمد خان صاحب آج وہ اس مجلس کی صدارت کر رہے ہیں، یہ میرے لیے بڑے فخر اور اعزاز کی بات ہے۔ یہ عزیز طلباء سب ہمارے ساتھی ہیں اور جامعہ کے اساتذہ سب ہمارے اساتذہ کی منزل میں ہیں، میں سب کا بے پناہ شکر گزار ہوں۔ میں شکر گزار ہوں جامعہ کے وی سی صاحب کا، علی جناب محترم پروفیسر شکیل صاحب کا، کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا، آپ کا بے پناہ شکریہ کہ آپ یہاں تشریف لائے۔ خسرو فاؤنڈیشن کے ذمہ داران اور اس کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے مختلف افراد یہاں پہ تشریف رکھتے ہیں، جس میں علی جناب سراج الدین قریشی صاحب تشریف رکھتے ہیں، آپ کا بے پناہ شکریہ۔ جناب غلام رسول دہلوی صاحب کا بے پناہ شکریہ، آپ تشریف لائے ہیں، اور ہمیں اور آپ کو جوڑنے والے، اس پروگرام کو آرگنائز کرنے والے، یہاں تک پہنچانے والے ہمارے دوست، ہمارے بڑے بھائی، ہمارے سینئر مصباحی جناب ڈاکٹر حفیظ الرحمان صاحب کا شکریہ کہ آپ کے توسط سے آج یہ پروگرام منعقد ہو رہا ہے۔ اس کتاب کی تصنیف کے پیچھے، اس کتاب کے لکھنے کے پیچھے ایک لمبی کہانی ہے اور لمبی سوچ ہے، لمبے سوالات سے میں خود جوجھتا رہا ہوں۔ ایسا نہیں ہے کہ جہاد کے حوالے سے دوسرے لوگ غلط فہمی میں ہیں اور مجھے کوئی غلط فہمی نہیں ہوئی ہے، میں خود غلط فہمیوں سے جوجھتا رہا ہوں۔ ایک طویل کشمکش، ایک طویل اسٹڈی، ریسرچ، کنفیوژن سے ہو کے گزر کے یہ کام ہم نے پورا کیا ہے۔ 2024 چل رہے ہیں۔ 2004 میں جامعہ اشرفیہ مبارک پور سے میری فراغت ہوئی، اور اسی زمانے میں جب مبارک پور میں تھا تو ایک چھوٹا سا واقعہ ہوا، ایک دلچسپ، کہ چھٹی کے بعد ایک میرا دوست جو تھا، جو میرا سینئر دوست تھا، ابھی ایک مفتی صاحب بن چکے ہیں، وہ بڑا منچلا اور بڑا حاضر جواب، بہت بولنے والا، بڑا چرب زبان، چھٹی کی گزارنے کے بعد آیا اور کہنے لگا کہ میں جامعہ اشرفیہ مبارک پور سنی بریلوی اسکول ہے، سنی بریلوی مدرسہ ہے، اس لیے اس سائیکی کو بھی آپ سامنے رکھیے، مدرسوں کی جو سائیکی اس کو بھی سامنے رکھیے۔ وہ آیا اور اس نے کہا کہ بڑا مزہ آیا، راستے میں جو ہے اور دوسرے مدرسے کے، دیوبندی مدرسے کے بچے جا رہے تھے اور خوب مزہ آیا، ہم نے خوب ڈیبیٹ کیا، خوب بحث کی، اور خوب میں نے ان کو زیر کیا اور اپنے للکارا ان کو، اور بالکل لاجواب کیا، اور آخر میں جو ہے پھر بات خوشگوار ہو گئی۔ آخر میں ان لوگوں نے کھانا نکالا راستے میں ٹرین میں، اور انہوں نے بھی کھایا، مجھے بھی کھلایا۔ جب ان لوگوں نے کھانا کھلا دیا تو کہا کہ بھائی تم تو ہمیں ہماری مخالفت کر رہے تھے اور ہمیں ہمارے اسلام پہ سوال اٹھا رہے تھے، اور ابھی کھانا بھی ہمارا کھا لیے۔ کہا یہ تو مال غنیمت ہے، مال غنیمت جس کا چاہو کھا لو، یہ تو جہاد کا حصہ ہے، جہاد میں جس کا چاہو لوٹ لو۔ تو یہ ایک مذاق کی بات تھی، مذاق تھا، ایک ٹریجڈی تھا، لیکن مجھے سوچنا پڑا، میں ایک طالب علم تھا، مجھے سوچنا پڑا کہ یہ مذاق بھی کہیں نہ کہیں ہمارے جہاد کی جو سائیکی ہے، اس کی جو سوچ ہے اندر، اس سے ہو کے آ رہی ہے۔ کیا جہاد اسی کا نام ہے کہ کسی کا مال ہو جو دشمن کا مال ہو، یا جو آپ کے دوسرے مذہب کا آدمی ہو، اس کے مال کو چھین لے، کسی بھی طرح چھین لے، وہ مال غنیمت ہو جاتا ہے، وہ آپ کا مال ہو جاتا ہے؟ یہ وہ سوال ہے جو آج سے میرا خیال ہے، میں سمجھتا ہوں کہ 22-24 سال پہلے یہ سوال میرے ذہن میں شروع ہوا تھا، جس کا حل ہم یہاں تک پہنچے۔ بیچ میں کئی مراحل رہے، پھر میں قرآن کی ایک تفسیر لکھ رہا تھا۔ اس قرآن کی تفسیر کے دوران جب یہ قرآن کی ترتیب میں پہلی آیت جہاد آئی، تو اس موقع پہ جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 190 سے 194 ہے، پھر وہاں جب یہ آیت آ گئی قرآن کی، اب میں نے کہا کہ یہ وقت آ گیا ہے کہ اس مسئلے کو تفصیل سے ان ڈیٹیلز اس کی اسٹڈی کی جائے، اور میں نے اسٹڈی کی اور بات مکمل ہوئی۔ میں نے جو اپنی ریسرچ لکھی ہے، اس کو میں بہت کلیئر کٹ کر دوں کہ یہ ریسرچ، یہ میری اپنی ذاتی شوق، میری ذاتی سوچ کی وجہ سے لکھی گئی ہے، اور میں تفسیر قرآن کے دوران لکھا۔ تو تفسیر قرآن یہ ہماری، حالانکہ میں بہت شارٹ لکھتا ہوں، دعوت قرآن کے نام سے خضر راہ میں چھپتی ہے تفسیر، ہماری بہت شارٹ تفسیر ہوتی ہے، لیکن جب آیت جہاد پہ آیا تو تقریباً 12 قسطیں اس میگزین میں چھپی، اس کی 12 قسطیں، پھر سب کو میں نے جوڑا، کمپائل کیا، اور کتاب تیار ہو گئی۔ اس کے بعد ہمارے ڈاکٹر حفیظ الرحمان صاحب سے ملاقات ہوئی، اس کا ذکر آیا، کہا کہ یہ تو بہت اچھی چیز ہے، ذرا ہمیں دکھائیے۔ میں نے ان کو دکھائی، ان کو بہت چیز پسند آئی، انہوں نے کہا کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ خسرو فاؤنڈیشن سے چھپ جائے۔ میں نے کہا کام میں نے کر دیا، جہاں سے چھپ جائے بہت اچھی بات ہے، ہمارے بڑے بھائی کی کوششوں سے یہ کتاب چھپ گئی، اس کے لیے میں ان کا ممنون ہوں۔ میں نے جو ریسرچ کی ہے وہ ایک آبجیکٹیو ریسرچ ہے، اس میں کوئی، جہاں تک مجھ سے کوشش ہو سکی ہے،
اس میں کوئی بائسنس نہیں ہے، نہ میرا کوئی الگ سے مفاد ہے، نہ کوئی پرپز ہے، نہ میرا ذاتی، نہ کوئی الگ. جو کتاب و سنت کی اصول، مقاصد دین، اخلاقیات اسلام کی جو اخلاقیات ہیں، قرآن و احادیث کی جو آیات ہیں، ان کو کانٹیکسٹ کے ذریعہ، سیاق و سباق کے ذریعہ اس کو ہم نے دیکھنے کی کوشش کی. اور اسی طرح ہم نے اسلامی اخلاقیات کو، قرآنی اخلاقیات کو اس انداز میں ہم نے سمجھنے کی کوشش کی جس سے قرآن کا جو کانٹیکسٹ ہے، سیاق و سباق ہے، مدینہ اور مکہ کا جو کانٹیکسٹ ہے وہ بھی سامنے رہے. اور وہ چیز آئے جب ہم کہتے ہیں کہ اسلام انسانیت کا دین ہے، تو یا تو ہمیں اس مقدمے سے واپس ہو جانا چاہیے کہ ہم یہ کہیں اسلامیت انسانیت کا دین نہیں ہے. اور جب ہم کہتے ہیں، اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ اسلام انسانیت کا دین ہے، اس کے بعد پھر اسلام کا کوئی ایسا انٹرپریٹیشن جو ہیومن ویلیوز کے خلاف ہو، یہ بالکل درست نہیں ہو سکتا. اور جو لوگ ایسا انٹرپریٹیشن کرتے ہیں، وہ چاہے مسلم ہو کہ نان مسلم سے میرا سوال بھی نہیں ہے. میرا سوال اسپیشلی مسلم سے، اسلام کے نام پہ اگر ہم قرآنی آیات کو ایسے انٹرپریٹ کر رہے ہیں، اس کو کانٹیکسٹ سے ہٹا کر کے ایسے انٹرپریٹ کریں کہ وہ ہیومنزم کے، انسانیت کے، ہیومن ویلیوز کے خلاف جائیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اسلام کی خدمت نہیں ہے، قرآن کی تفسیر نہیں ہے، جہاد کی تفہیم نہیں ہے، یہ کچھ اور چیز ہے. ہم کہیں نہ کہیں زمانے کے دباؤ میں، زمانے کی سوچ میں، یا کسی نہ کسی غلط جذبے سے ہم غلط جذبے میں آ کے یہ کام کر رہے ہیں. لیکن میں نے کوشش ایسے کی کہ صحیح تصویر پیش آئے. جو میرے ریسرچ کا جو خلاصہ ہے وہ بہت کلیئر اور واضح ہے. میں نے 3-4 پوائنٹ میں نے اس کا خلاصہ کیا ہے. پہلی چیز یہ کہ اسلام کا جو فلسفہ جہاد ہے، اسلام کا جو جہادی فلسفی ہے، یہ بہت کلیئر ہے. کوئی ایسا لطیفہ یا کچھ ایسا پیچیدہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو ہم سمجھ نہ سکیں اور سمجھا نہ سکیں. اور یہ کہ ہم کمرے کے اندر بیٹھ کے بات کریں، اسلام کے علاوہ نان مسلمس کے بیچ میں ہم بات نہ کر سکیں، چونکہ اس میں کچھ ایسی رازداری ہے. اسلامی جہاد کے فلسفے میں کوئی ایسی رازداری نہیں ہے. بالکل یہ انٹلیکچول لیولز پہ اس کو ہم انٹرپریٹ کر سکتے ہیں، ہیومن لیول پہ اس کو انٹرپریٹ کر سکتے ہیں. اور میری نظر میں جہاد کا جو کاز ہے، جہاد کی جو علت ہے، علت القتال، علت الجہاد، کاز آف جہاد جو ہے اسلام میں بالکل وہی ہے جو دنیا کا کوئی انسان جنگ کی وجہ سمجھتا ہے. پوری دنیا، پوری انسانیت کوئی بھی جنگ کو اچھا نہیں سمجھتا ہے. ہر شخص جنگ اور وار سے نفرت کرتا ہے. اسلام بھی جنگ سے نفرت کرتا ہے. اسلام قطعاً جنگ سے محبت نہیں کرتا، اسلام بھی جنگ سے نفرت کرتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تتمنوا لقاء العدو، جنگ اور دشمن سے لڑنے بھیڑنے کی تمنا اور آرزو نہ کرو کہ ہمیں ہر دن کوئی ٹکراؤ ہو، ہر دن کوئی دشمن ملے. دشمن کو تلاشنے کی کوشش نہ کرو. یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے جو متفق علیہ ہے. تو جنگ یہ اسلام کی ترجیح قطعاً نہیں ہے. انصاف، محبت، بھائی چارہ، امن، یہ اسلام کی ترجیح. اسلام چاہتا یہ ہے، اسلام صرف 2 چیزیں چاہتا ہے. ایک یہ کہ ایک انسان کا تعلق اس کے خدا سے ہو جائے. دوسرا یہ کہ ایک انسان کا تعلق انسانوں کے ساتھ محبت اور پیار کا سلوک ہو جائے. اور اسی پیار کا کام کرنا ہے ہمیں. ہاں، جنگ ایک ضروری ایک ایسی سچویشن ہو جائے کہ ظالم آپ پہ جنگ مسلط کر دیں، لوگوں پہ، مظلوموں پہ ظلم کیا جائے، ان پر پہاڑ توڑا جائے، کچھ ظالم کچھ کمزوروں کے خلاف اپنی سازش کریں، ان کو مارے کاٹیں، اور آپ میں پاور ہے تو آپ پاور کا استعمال کریں. لیکن یہ پاور کا استعمال کرنا بھی ایسا نہیں کہ ہم بھی کھڑے ہو جائیں، آپ بھی کھڑے ہو جائیں. اس کے لیے اسٹیٹ چاہیے. یہ اسٹیٹ کا ہے. ہمیں یہ بات سمجھنا چاہیے کہ جب عباسی خلافت قائم ہوئی، عباسی عہد میں، اس زمانے میں جب سب سے بڑے عالم امام ابو حنیفہ تھے، تو امام ابو حنیفہ مسائل کے بارے میں تو فیصلہ کر سکتے تھے کہ کیا صحیح ہے، نماز کیسے پڑھنی ہے، روزہ کیسے رکھنی ہے، یہ فیصلہ تو کر سکتے تھے. لیکن جنگ کب اور کس سے کرنا ہے، یہ امام ابو حنیفہ صرف فیصلہ ہی نہیں کر سکتی، یہ اسٹیٹ فیصلہ کرے گی. تو جنگ اور جہاد جو ہم کسی ظالم کے خلاف کرتے ہیں، پہلے تو ہم کریں نہیں، بہت مجبوری میں جب ہو جائے تب کریں. الغرض اس کو بہت شارٹ میں ہم بات کریں تو اسلامی جہاد اور دنیا میں جنگ کی ایک ہی وجہ ہے، ظلم اور فساد کا خاتمہ. ظلم اور فساد کے خاتمے کے لیے اگر لوگوں پہ ظلم کیا جا رہا ہو، فساد ہو، آپ کے پاس طاقت ہے، آپ کے اسٹیٹ کے پاس طاقت ہے، تو طاقت کا استعمال کرنا چاہیے. اگر ہندوستان کی سرحد پر کوئی بھی ملک بمباری کر رہا ہے، گولہ باری کر رہا ہے، تو یہ ہندوستان کے رائٹ ہے، ہندوستان کا حق ہے کہ پوری طاقت سے اپنے ڈیفنس منسٹری کے ساتھ، ڈیفنس پاور کے ساتھ حرکت میں آئے اور یہ ہندوستان
اپنی سرحدوں کی حفاظت کرے. جس طرح ہندوستان کی فلسفی ہے کہ ہمیں اپنی سرحدوں کی حفاظت کرنی ہے، سیم اسلام کی فلسفی بھی یہی ہے کہ اگر اسلام کی سرحدوں پہ کہیں حملہ ہو رہا ہے تو ہم اس کی حفاظت کریں، اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہے. ہاں، عام جنگ کے فلسفے میں اور جہاد کے فلسفے میں ایک چیز ہے جو فرق کرتی ہے، صرف ایک چیز فرق کرتی ہے جو کامن ہے پوری دنیا میں. جنگ کی جو کاز ہے ظلم کو ختم کرنا. باقی جو اسلام اس میں جو فرق کرتا ہے، اسلام کے اندر جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ ظلم کے خلاف تو جنگ کر سکتے ہیں آپ. کوئی بھی اسٹیٹ، کسی بھی اسٹیٹ کے اوپر اگر کوئی جنگ تھوپ رہا ہے تو جنگ کی جا سکتی ہے. لیکن اسلام اس میں ایک چیز اور بڑھاتا ہے کہ جہاد عبادت ہے، اور عبادت جب ہوگا کہ یہ کام تو کریں انسانیت کے لیے، لیکن نیت رکھیں کہ میں اس میں ہماری اپنی خواہش نہیں ہے، ہماری اپنی خواہش اس میں نہیں، بلکہ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے بطور عبادت. یہ انسانیت کا کام، انسانیت کا ہے، مقصد اللہ کی رضا جوئی ہے. دو چیزیں ہم جب شامل کر دیتے ہیں تو وہ ایک لڑائی جو اچھی چیز ہے وہ جہاد بھی بن جاتی ہے. اور جہاد کے حوالے سے جو اس کی مختلف قسمیں، مختلف چیزیں کی گئی ہیں، اس پہ جانے سے پہلے جہاد کی جو میننگ ہے ہم سمجھ لیں، تاکہ جو میں نے باتیں کی وہ ہم بہت آسانی سے سمجھ سکتے ہیں. جہاد جہد سے بنا ہے، جس کا معنی ہے کوشش. عربی میں جیم ہادال، جہد کوشش. جب یہ اس میں ایک الف پڑ جاتی ہے جہاد، تو اس کا معنی ہوتا ہے اچھی کوشش، یا اس کا معنی ہوتا ہے زیادہ کوشش، تیز کوشش، اسٹرگل کا معنی ہے جہاد. یہ عربی کی اس کی میننگ ہے، ٹیکسچول میننگ ہے. لیکن اس کے بعد ہم زیادہ کوشش کرتے ہیں اچھے کام کے لیے، برے کام کے لیے بھی. پولیس بھی اچھی کوشش کرتی ہے، رات بھر جاگتی ہے. چور بھی کوشش کرتا ہے بہت زیادہ، اور رات بھر جاگتا ہے. تو ایک چور اور ڈاکو بھی رات بھر جاگتا ہے، وہ بھی بہت کوشش کرتا ہے. ایک پولیس ہے، یہ بھی اچھی کوشش کرتی ہے، رات بھر جاگتی ہے. لیکن پولیس اچھی کاز کے لیے جاگتی ہے، تو پولیس کی اچھی کاز کے لیے جاگنا، محنت کرنا، یہ جہاد ہے. اور چور جو کوشش کر رہا ہے وہ بھی بہت کوشش کر رہا ہے، لیکن اس کوشش کو جہاد نہیں کہا جائے گا، یہ فساد ہے. اچھی کوشش کے ساتھ زیادہ کوشش اور زیادہ کوشش کے ساتھ اچھی کوشش ہے، تب جہاد ہے. ایک اسٹوڈنٹ پڑھنے کے لیے رات بھر جاگ رہا ہے، محنت کر رہا ہے، تو یہ جہاد ہے. اور ایک دوسرا اسٹوڈنٹ دوسرے کو ڈسٹرب کرنے کے لیے اگر رات بھر جاگ رہا ہے تو یہ جہاد نہیں ہے، فساد ہے. یہ اس کا جو ٹیکسچول جو میننگ ہے، لفظی معنی ہے جو یہ ہے. پھر اس کی مختلف آسپیکٹ ہیں، مختلف قسمیں ہیں، لوگوں نے کیا ہے، جس کو موٹے طور پہ ہم 3 حصوں میں بانٹتے ہیں: جہاد اصغر، جہاد کبیر اور جہاد اکبر. چھوٹا جہاد، بیچ کا جہاد اور سب سے بڑا جہاد. 3 جہاد کی بہت سی قسمیں ہیں. ان تمام قسموں کو ہم سمیٹتے ہیں تو 3 جہاد بنتا ہے: سب سے بڑا جہاد، بیچ والا جہاد، چھوٹا جہاد. سب سے بڑا جہاد جو ہے وہ اسپریچول پیوریفیکیشن ہے، اپنے آپ سے لڑنا ہے، اپنے نفس کو پاک کرنا ہے. یہ بہت آسان ہے کہ میں اسلام کے اوپر لیکچر دے دوں، لیکن یہ بہت مشکل ہے کہ میں صحیح معنوں میں مسلمان بن جاؤں. یہ بہت آسان ہے کہ ہم ہیومینٹی اور انسانیت کے اوپر ہم لیکچر 2 گھنٹے کا دے دیں، 4 کتابیں لکھ دیں، یہ بہت آسان ہے. لیکن ہم بھی اندر سے انسان بن جائیں کامل طور پہ، یہ بہت مشکل ہے. اس لیے اسپریچول پیوریفیکیشن جو ہے یہ جہاد اکبر ہے، سب سے بڑا جہاد ہے. اور اسی لیے کسی نے کہا کہ بڑے موذی کو مارا، نفس امارہ کو گر مارا. بڑے موذی کو، بڑے دشمن کو مار دیا اگر اپنے نفس کو مار دیا. اور نہنگ و اژدہا و شیر نر مارا تو کیا مارا. شیر کو مارنا، دشمن کو مارنا، لڑائی کرنا یہ چھوٹی چیز ہے. سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ہم اپنے نفس کو مار لیں، اپنے نفس کے خلاف جنگ کریں. تو جہاد اکبر یہ ہے کہ ہم اپنے نفس کے خلاف جہاد کریں، نفس کو مسلمان بنائیں، نفس کو انسان بنائیں، نفس کو اچھے قدروں اور اچھے اصولوں کے پابند بنائیں، نفس کو حسد سے، کینہ سے، بغض سے، عداوت سے، نفرت سے، ان تمام جو نگیٹو جو ہمارے اندر احساسات ہیں ان سے نکالیں. یہ جہاد اکبر ہے. ایک بیچ کا جہاد ہے جو جہاد کبیر ہے یا جہاد اوسط ہے. یہ بیچ کا جہاد وہ ہے جو انٹلیکچول جہاد ہے. آج ہم اور آپ مل کر یہ بیچ کا جہاد کر رہے ہیں، یہ انٹلیکچول جہاد کر رہے ہیں، اکیڈمک جہاد کر رہے ہیں، دلائل کے ذریعے جو ہم بات کر رہے ہیں. یہ بیچ کی جو بات ہوتی ہے یہ انٹلیکچول جہاد ہے. یہی وہ جہاد ہے جس کے بارے میں قرآن میں سب سے پہلے حکم آیا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ جہاد مدینہ میں فرض ہوا ہے. جہاد مدینہ میں فرض ہوا ہمیں نہیں معلوم، لیکن قرآن جو بتا رہا ہے کہ قرآن تو مکے میں بتا دیا وجاہدہم بہ جہادن کبیرہ. قرآن میں مکے میں آیت نازل ہوئی کہ وجاہدہم بہ جہادن کبیرہ، قرآن کے ذریعہ آپ بڑا جہاد کرو. تو قرآن کے ذریعہ جہاد، قرآن سے کون سی جہاد ہوتی ہے؟ یہ اکیڈمک جہاد ہے.
یہ انٹلیکچوئل جہاد ہے. قرآن کوئی ویپن ہے, کوئی بم ہے, کوئی بارود ہے, تلوار ہے, کسی گردن کاٹ دیں گے قرآن کو اس کے سر پہ مار دیں گے. قرآن سے جو جہاد ہوتی ہے, جو جہاد کرنے کا ہمیں حکم ہوا, مکے میں حکم ہوا, یہ انٹلیکچوئل جہاد ہے. اور یہ جہاد, یہی وہ جہاد ہے جو ہمیشہ قیامت تک باقی رہے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس دن میں مبعوث ہوا, جس دن مجھے نبوت دی گئی, اس دن سے قیامت تک جہاد چلتا رہے گا. جب رسول اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جس دن سے مجھے نبوت ملی ہے اور قیامت تک جہاد چلتا رہے گا, مکے میں تو رسول اللہ نے کبھی ہتھیار اٹھایا ہی نہیں, مکے میں تو کبھی جنگ ہوئی نہیں, تو پھر مکے میں کون سا جہاد ہے؟ یہ وہی جہاد ہے جس کو ہم اکیڈمک جہاد کہتے ہیں, یہ وہی جہاد ہے جس کو ہم انٹلیکچوئل جہاد کرتے ہیں, یہ بیچ والا جہاد ہے. اور چھوٹا جہاد ہے دشمن سے لڑنا, یہ جہاد اصغر ہے. کبھی مجبوری پڑ جائے, کبھی لاچاری پڑ جائے, تو ایسا نہیں ہے کہ مطلب بہت بڑے صوفی, بڑے ودوان ہی جائیں گے. مضبوط جو بھی لوگ ہیں, سرحد کی حفاظت بھی بہت چیز ہے. سرحد کی حفاظت کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے, لیکن نفس کے خلاف لڑنے کے بالمقابل سرحد پہ لڑنا آسان ہے. ایک آرمی جو ہے سرحد پہ لڑتا ہے, بڑا کام ہے, وہ ایک بڑا جہاد کر رہا ہے, اپنے سرحدوں کے, اپنے ملک کی حفاظت کر رہا ہے. لیکن پھر بھی وہ کام اس انٹلیکچوئل جہاد کے بنسبت وہ چھوٹا ہے. اور یہ انٹلیکچوئل جہاد جو ہمارے نفس کے خلاف جو جہاد ہے اس سے چھوٹا ہے. اس لیے جہاد کے 3 لیول ہیں. قرآن اور حدیث کے حوالے سے جہادی جو آیات ہے, جہاد سے متعلق, جہاد سے ریلیٹڈ جو آیات ہیں یا حدیث ہیں, اس کو مس انٹرپریٹ کیا گیا بہت سی چیزوں کا. اگر ٹائم ہو تو صرف ایک آیت اور ایک حدیث کو جو میں نے اس میں بہت ڈیٹیل سے اس میں کیا ہے, شارٹ میں بتاؤں. قرآن کی ایک آیت کہتی ہے فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ, جو مشرک ہیں ان کو قتل کرو. یہ وہ چیز ہے, قرآن کی آیت ہے جس کو بہت اٹھا کے پیش کیا جاتا ہے کہ دیکھو کہ یہاں تو سارے مشرکین کو, جو اسلام کو نہ مانے, جو ایک سے زیادہ خدا کو مانے, سب کو قتل کرنے کی بات کی جا رہی ہے. اس میں بڑے سوالات ہوئے, اس میں بڑی باتیں ہوئیں, اس سے بڑے کنفیوژن پیدا ہوا, اس سے بہت مس گائیڈڈ ہوئے, ایون مسلمان بھی مس گائیڈڈ ہوئے. اور اتنا مس گائیڈڈ ہوئے کہ بعض لوگوں نے کہا کہ جب تک پوری دنیا پہ اسلام کی حکومت نہ قائم ہو جائے جب تک ہم جنگ کرتے رہیں گے, چونکہ قرآن میں فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ, یہ جو کا کانسیپٹ وہ ہے جو لوگ قرآن سے پیش کرتے ہیں قرآن کو صحیح کانٹیکسٹ میں سمجھے بغیر. اگر یہی مطلب ہے فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ کا کہ جو بھی دنیا میں مشرک ہے, جو بھی اسلام سے کو ماننے والا نہیں, دوسری دھرم والا یا شرک والا جو بھی ہے, سب کو مار دینا ہے, اگر یہ مطلب تھا قرآن کا, تو اسی کے بعد والی آیت میں ہے کہ اگر کوئی مشرک, کوئی شرک والا, کوئی ایک سے زیادہ خدا کو ماننے والا اے محمد آپ سے امان چاہے تو آپ اس کو امان دیجئے, اس کو قرآن سنائیے, اور اگر وہ قرآن سن لے, مان لے آپ کا دین تو بہت بہتر ہے, اسلام قبول کر لیا, مسلمان ہو گیا. اگر اس کے بعد بھی نہ مانے, سورہ توبہ کی یہ 1 سے 8-10 آیتوں کے بیچ میں ہے, اتنا ڈیٹیل میں نہیں جا سکتا کھل کے, تو سورہ توبہ کی آیت آپ تلاوت کر لیں. سب سے زیادہ سورہ توبہ کی ان آیتوں کو پیش کیا جاتا ہے, جبکہ وہیں پہ یہ جواب موجود ہے. اگلی آیت میں جواب ہے کہ اگر کوئی مشرک آپ سے امان چاہے تو اے محمد آپ اس کو امان دیجئے, اس کو قرآن سنائیے, قرآن سننے کے بعد اگر اسلام قبول کر لے ٹھیک ہے, نہیں قبول کرے تو اس کو ایک محفوظ پناہ گاہ تک چھوڑ کے آئیے. صرف یہ نہیں کہ اس کا گردن کاٹ دیجئے, نہیں, صرف یہ بھی نہیں کہ اس پہ چڑھ جائیے, نہیں, آپ اس کو یہ بھی نہیں کہ اس کو بھگا دیجئے, آپ بھگا دیں گے پتہ نہیں کوئی مسلمان مار دے, اس کو ایک پیسفل محفوظ مقام تک چھوڑ کے آئیے, اس کو محفوظ مقام تک چھوڑ کے آئیے. تو ابھی ایک آیت میں آئی کہ مشرکین کو مار دیجئے, اگلی آیت میں ہے مشرکین کو پناہ دیجئے. مطلب کیا ہے؟ یا تو ہم کہیں قرآن میں کنٹرڈکشن ہے, ایک آیت الگ ہے, ایک آیت الگ ہے. اسی لیے یہ 2 آیت الگ الگ ہوئی. اسی کو بیس بنا کے بہت سارے علماء نے کہا کہ اسلام کی جو آیتیں ہیں, امن کی, انسانیت کی, انصاف کی, جسٹس کی, ان بے شمار آیتوں کو لوگوں نے کہا منسوخ کر دیا کہ ختم ہو گیا, اب صرف جنگ والا حکم باقی ہے. یہ لوگوں کی نافہمی تھی, لوگوں کی یہ غلط فہمی تھی. وہ آیتیں جہاد, وہ آیتیں جو انسانیت کی ہیں, غیر مسلموں کو امن دینے کی ہیں, غیر مسلموں کو سکون دینے کی ہیں, غیر مسلموں کو امن کی جگہ پہنچانے کی ہیں, ان کے ساتھ انسانی بیہیو کرنے کی ہے. کوئی آیت منسوخ نہیں ہے, کانٹیکسٹ الگ الگ ہے. دراصل پرابلم یہ ہے کہ ہم زبان کو اس کے صحیح سیاق میں سمجھیں. المشرکون فاقتلوا المشرکین, المشرکین, یہاں پہ سارے سوال کا جواب ال میں ہے. ال جب ہے, الف لام جو عربی میں آتا ہے, یہ کئی اس کے معنی ہیں, بہت تفصیل ہے. شارٹ میں بتاؤں کہ ال کبھی کبھی آتا ہے سب کے لیے, المشرکین سارے مشرکوں کا, لیکن جب یہاں پہ دوسروں مشرکوں کے ساتھ آپ کو ان کو بچانا ہے, ان کی حمایت کرنا ہے, ان کو پروٹیکشن دینا ہے, اس کا مطلب ہے ال جو ہے یہاں پہ سارے لوگوں کے لیے نہیں ہے. یہ دراصل المشرکین وہ ال ہیں
یہ دا سے آپ سمجھیے انگلش میں کہ دا سے سمجھیے کہ اے اسٹوڈینٹس اسٹوڈنٹ کہیے الگ ہے, دا اسٹوڈنٹ جو کہتے ہیں تو الگ ہے. اے اسٹوڈنٹ کیم ان دا روم, دا اسٹوڈنٹ وینٹ فرام دا روم. تو جب ہم دا کہتے ہیں تو دا کا مطلب کوئی اسٹوڈنٹ نہیں ہوتا ہے بلکہ وہ خاص ہوتا ہے. تو المشرکون میں یہ ہر مشرک دنیا کا نہیں ہے, وہ ہندوستان کا ہو, پاکستان کا ہو, پوری دنیا سب کے خلاف لڑیں, سب کو جڑیں گے, نہیں. یہ وہ مشرکین ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے سے نکالا, اس کے بعد رسول اللہ نے ان کے ساتھ امن کا معاہدہ کیا, پھر امن کے معاہدے کو توڑا اور رسول اللہ کے کئی لوگوں کو مارا, ان کو شہید کیا. ایسے جو باغی اور عہد کو توڑنے والے ہیں, جنہوں نے امن معاہدے کو توڑ دیں. کوئی ملک اس بات آج بھی تو یہی پوری دنیا کا لا ہے کہ ہم کسی ملک سے امن سمجھوتا کریں گے, لیکن اگر کوئی ملک اگر ہمارے امن سمجھوتا کو توڑ دے تو ہم بھی پھر اس کے خلاف وار کریں گے. یہ کانسیپٹ تھا کہاں قرآن میں, جس کو پہنچایا گیا, کہاں سے کہاں پہنچا دیا گیا, اور پھر وہاں تک پہنچا دیا گیا کہ ہم پوری دنیا پہ ہمیں جنگ کو مسلط کرنا. جبکہ رسول اللہ کرنے کا لا تتمنوا لقاء العدو, رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ دشمنوں کو ڈھونڈو نہیں, یہ تو مجبوری ہے, جنگ مجبوری ہے, جنگ ہمارا شوق نہیں ہے. اور میرا خیال ہے کہ وقت زیادہ ہو رہا ہے, میں اسی پہ اپنی بات ختم کرتا ہوں. آپ لوگوں نے بہت توجہ سے سنا, بے پناہ شکریہ, بے پناہ نوازش. میں پھر آخر میں شکر گزار ہوں اپنے صدر مجلس کا, شکر گزار ہوں وائس چانسلر صاحب کا اور خسرو فاؤنڈیشن کا, جس کے ذریعہ یہ مرحلہ یہاں تک مکمل ہوا. والحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر ذیشان مصباحی صاحب. آئیے اب ہم اپنے مہمان خصوصی اور دوسرے معزز مہمانوں سے گزارش کریں کہ اس کتاب کو ریلیز کیا جائے. میں اپنے دونوں آنریبل ڈائریکٹر سے بھی گزارش کروں گا کہ بک ریلیز کے وقت وہ اسٹیج پہ تشریف لے آئیں. I would like to request Mr. Ghulam Rasool Delvi, who is Indo-Islamic scholar and who delivered his lecture even in United Nations, to please come and deliver your speech about this book. Mr. Ghulam Rasool Delvi. A very beautiful Islamic greeting. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. May peace and divine blessings be upon all of you. A former ambassador of India to the UK and the USA and a former permanent representative to United Nations headquarters in New York, who also happened to be an Indian ambassador to Saudi Arabia, once told me that he heard an Arab authoritative scholar say the Holy Quran was revealed in Arabia, but it was best recited in Egypt, and it was best understood in India. I think Khusro Foundation's latest publication, Tafheem-e-Jihad, authored by a classical Islamic scholar and established theologian, Dr. Maulana Zishan Ahmed Misbahi, affiliated to Khanqah-e-Arifiyya, which is known for its scholarly Sufism, is a testament to this historical fact that the Holy Quran has been best understood in India. But unfortunately today, Holy Quran is also one of the most misunderstood books in India, one of the most misquoted and miscontextualized scriptures in the Indian subcontinent. Not only Indian subcontinent, thanks to the Western propaganda, Western media, as well as the cross-border misinterpretations, or so to say jihadist interpretations of the Quran. And most regrettably, the corpus of the Quran, which is most misunderstood, most misquoted and misconstrued,
consist the 26 verses of the Quran, so-called sword verses or the wartime verses, sometimes also referred to as militant verses. So before I come to the point and comment on the book, let me demystify and clarify the Quranic concept of jihad in a nutshell. First and foremost, jihad is not qital. Jihad, as Maulana Zishan Misbahi rightly pointed out, is to strive hard. Qital is warfare, yes, of course. Qital is killing. But neither jihad nor qital is terrorism. The term for terrorism is irhab, which is nowhere found or legitimized in the Holy Quran. And then jihad, the Quranic concept of jihad, a short term, which has deeper connotations, nuances, implications, deep meanings, several meanings, according to the Arab lexicographers, philologists, and linguists. I categorize the Quranic term of jihad in two broader generic senses: jihad fi sabilillah and jihad fillah. Jihad fi sabilillah is to strive hard in the path of God, and jihad fillah is to strive hard in pleasure of God. And both have the same ultimate goal: to achieve closeness, nearness with the divine, to achieve close personal relationship with the divine, and to attain salvation. In this context, I think almost all world scriptures are unanimous to preach this kind of jihad. Holy Bible says, fight and deny yourself. Srimad Bhagavad Gita, oh my God, someone told me that Srimad Bhagavad Gita is a greater manual of jihad than even the Holy Quran. Lord Krishna, in his beautiful discourses to Arjuna, says, fight for what? Fight for righteousness. Fight for dharma. As Maulana Zishan Misbahi rightly pointed out, that jihad has three broader categories: jihad-e-akbar, jihad-e-asghar, jihad-e-saghir. I have also found out one more category, jihad-afdalul jihad. So the Quranic concept of jihad inspires the Prophet, and inspired by the Quranic concept, the prophetic definition of jihad is afdalul jihad kalimatul haq inda sultanin jair. The best form of jihad is to raise voice against injustice and tyranny. This is afdalul jihad. And then akbarul jihad, raja'na minal jihadil asghar ilal jihadil akbar. Says the Prophet, we are returning from a lesser, smaller jihad during a battlefield to the greater jihad. And what is that greater jihad? To fight against your own self, your nafs, your propensities and your impulses of nafs, to tame your ego, to train your ego, self-ego training. Ego training is the jihad, the akbar. Of course, self-defense is also jihad, but this is not the only jihad. We also have jihad bil ilm, is striving hard by reasoning. Jihad bil qalam is striving hard for the truth by writing. Jihad bil lisan is striving hard by speaking for the truth and justice. Jihad bil mal is striving hard by way of wealth. And all these do not require a warfare, a night combat, raid. And even defensive jihad, as Maulana Zishan Misbahi rightly succinctly pointed out, is stipulated without killing non-combatants, women, children, priests or elderly people, without uprooting trees, without harming ecology, environment and animals. And all this, as Maulana Zishan Misbahi beautifully stated, requires a state. Remember, the Holy Prophet was not just a prophet, he was also a statesman. He was also a statesman. He commands his companions, Sahaba, who are not only Sahaba, they are also an army of soldiers of a state. So no non-state actors are allowed
in any situation, in any condition, to wage war in the name of jihad or even qital. So like I said in the beginning, neither jihad nor qital is terrorism. Terrorism is irhab, which is nowhere found or legitimized in the Quran. I congratulate Dr. Zishan Misbahi for quoting an authoritative scholar, Dr. former Shaykhul Azhar Shaltut, an Egyptian reformer in the school of thought by Muhammad Abduhu. He says, Muhammad Shaltut says, in his book Al-Quran wal-Qital, in which he delegitimizes the terror organizations justifying their use of the term jihad, it was a fatal mistake when terrorism was equated with the doctrine of jihad. It was a fatal mistake because terrorism is in Arabic is al-irhab, which is never taught in the Quran. As for warfare, it is called al-qital in the Quran, which too is not synonymous with the term of jihad in Islam. But I am wondering, thanks to the Western propaganda, both in academia as well as media, even the Oxford Dictionary, the Oxford Reference Dictionary, defines jihad in an incorrect way. It says jihad is a holy war to defend Islam against enemies. Holy war. What is holy about a war? I think these two words, holy and war, are at odds, at the loggerheads with each other. This is the result of blatant misunderstanding. And I think Tafheem Jihad comes out as a panacea for these ills, as a solid, critical, candid exposition and elucidation to dispel the darkness around jihad, to dispel the miasma of misunderstandings and misinterpretations, both by Islamophobes, hate mongers, hate preachers, as well as radical and extremist preachers, or violent jihadists, so to say. I think the book extensively quotes both modern scholars like Maulana Wahiduddin Khan of India, Dr. Tahirul Qadri, and Javed Ahmad Ghamdi of Pakistan. But this is a critical reading of the existing literature on jihad. Zishan Misbahi, as he rightly says, is unbiased. He examines objectively the existing literature, which fails to address or satiate and gratify the readers today. I congratulate the convener of Khusro Foundation, Dr. Hafizur Rahman, who has also written an engaging preface right at the very outset. And after he has edited a volume on Ghazwa-e-Hind, a concocted, fabricated holy war against India, I think Tafheem Jihad is now a broader, picture of what is going on in the name of jihad in the world. He deserves, Khusro Foundation as well as the Islamic Studies Department deserves special accolades and encouragement for publishing, promoting, and promulgating such timely and long overdue literature. Thank you very much indeed. मैं बड़े ही अदब और एहतराम के साथ अली जनाब इज़्ज़त माब शेखुल जामिया मोहतरम प्रोफेसर मोहम्मद शकील साहब, ऑनरेबल वाइस चांसलर जो हमारे मेहमान खुसूसी हैं, उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि आप तशरीफ़ लाएँ और अपने कलेमात से आज के इस सिम्पोजियम और बुक रिलीज़ की कामयाबी पर मोहर सब्त कर दें। जनाब इक़्तिदार मोहम्मद साहब, डीन फैकल्टी ऑफ ह्यूमैनिटीज़ एंड लैंग्वेजेस, इस किताब के मुसन्निफ़, खुसरो फाउंडेशन से मुताल्लिक़ीन जो लोग यहाँ मौजूद हैं, असातिज़ा और प्यारे शागिर्दों, मुझे इंतहाई खुशी है कि आज मैं यहाँ मौजूद हूँ इस फंक्शन में। कुछ अरसे पहले इक़्तिदार साहब मेरे पास आए थे कि एक किताब का इजरा करना है। मैंने कहा भाई मेरा इससे क्या लेना देना है, उर्दू से मुताल्लिक़ है, मैं बहुत दूर से गुज़रा हुआ हूँ उर्दू से, तो आप किसी और मुअज़्ज़ज़ मेहमान को इसके लिए बुला लीजिए। उन्होंने इसरार किया कि नहीं मैं ही इसमें आऊँ। मैंने कहा अच्छा साहब हाज़िर हो जाता हूँ। फिर मैंने सोचा कि
گیدرنگ بھی بہت تھوڑی سی ہوگی، کوئی دقت بھی نہیں ہوگی، لیکن یہاں جس پرخلوص ماحول میں میں دیکھ رہا ہوں کہ شاگرد یہاں آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں، تو مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ عام طور پہ سائنس کے کسی اجرا کے فنکشن میں میں دیکھتا ہوں خاصی تعداد ہوتی ہے، تو اردو کے اس کتاب کی اجرا میں بالکل کندھے سے کندھا ملا کے لوگ یہاں موجود ہیں، یہ دیکھ کے مجھے بڑی مسرت ہو رہی ہے۔ لوگ عام طور سے سائنس کے فنکشنز کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں آرٹس کے کسی فنکشن کے مقابلے میں، لیکن مجھے بڑی خوشی ہے کہ لوگ اسی جوش و خروش کے ساتھ یہاں موجود ہیں اور مختلف اسپیکرز کو سن رہے ہیں، یہ بڑی خوشی کی بات ہے۔ اور بلکہ میں تو اقتدار صاحب سے یہ بھی درخواست کروں گا کہ یہ تو ایک اجرا تھا، یہاں پہ لوگ آئے ہیں، بلکہ اپنے ڈپارٹمنٹ میں مہینے میں کسی ایک دن ضرور کسی ایک نہ ایک ٹاپک کے اوپر وہ کسی معنار شخصیت سے ان کی باتوں کو سنائے لوگوں کو اور لوگ سنیں۔ جس موضوع کے اوپر یہ کتاب لکھی گئی ہے وہ بڑا ہی جلتا ہوا موضوع ہے، اور خالی اسی موضوع پہ کیوں، ایسے بہت سارے موضوع ہیں جن پہ مختلف لوگوں کی رائے ہے، تو اگر اسلامک اسٹڈیز ڈپارٹمنٹ یہ بیڑا اٹھائے اور ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ہم انہیں پورا تعاون دیں گے کہ وہ ایک مہینے میں کسی ایک دن 1-2 گھنٹے کا پروگرام ضرور رکھیں اور لوگوں کو مدعو کریں کہ اس کے اوپر ایک اچھے اسپیکر سے اسپیچ دلوائیں، جس سے لوگوں کے اندر جو مختلف طرح کی سوچ ہے اس میں تبدیلی آئے۔ تو مجھے بہت خوشی ہے، اور بہت ہی موضوع ٹاپک کے اوپر یہ کتاب لکھی گئی ہے، اور میں نے تو خود آج پہلی دفعہ میں دیکھ رہا ہوں، اس سے پہلے میں نے اس کتاب کو نہیں دیکھا تھا۔ یقیناً پڑھنے کے بعد بہت سی چیزوں پہ ذہن صاف ہوگا کہ ہم کیا سوچتے ہیں اور اصلیت میں کیا ہے۔ یہ تو میرے دل کی باتیں تھیں جو میں نے آپ سے کی۔ اب میں اس مکالمے کی طرف آ رہا ہوں جو مجھے دیا گیا ہے پڑھنے کے لیے۔ میں خسرو فاؤنڈیشن اور شعبہ اسلامک اسٹڈیز جامعہ ملیہ اسلامیہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے تفہیم جہاد کے متعلق اس اہم سمپوزیم میں خطاب کرنے کے لیے مدعو کیا۔ مجھے خوشی ہے کہ سابق طلبہ علم اور معروف اسکالر ڈاکٹر ذیشان احمد مصباحی کی تصنیف تفہیم جہاد کا اجرا بھی اسی موقع پر کیا جا رہا ہے۔ میں مصنف اور ان کے پبلشر خسرو فاؤنڈیشن کو زیر بحث موضوع پر نئی تحقیق شدہ کتاب شائع کرنے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ جہاد ایک ایسا موضوع ہے جسے سمجھنے میں ایک عام آدمی سے لے کر میڈیا تنظیموں اور ایجنسیوں تک اسی پیمانے پر لوگ غلط فہمی کا شکار ہیں۔ کچھ انتہا پسندوں اور بنیاد پرست تنظیمیں جیسے القاعدہ وغیرہ نے اپنی ذاتی مفاد اور عالمی امن کو تباہ کرنے کے لیے بطور ہتھیار اسے استعمال کیا ہے۔ جہاد کے تصور کو سمجھنا ہر عالم، تنظیم اور میڈیا کے لیے بہت ضروری ہے تاکہ وہ کسی مذہب یا برادری کو گمراہ کرنے یا بدنام کرنے سے باز آئیں۔ مجھے یقین ہے یہ سمپوزیم اور کتاب جہاد کے تعلق کی صحیح تناظر کے سمجھنے کے لیے ایک نیا باب کھولیں گے اور انسانیت کو بچانے اور عالمی امن اور اتحاد کو مضبوط کرنے کے میں مددگار ثابت ہوں گے۔ مجھے یہ جان کر فخر محسوس ہوتا ہے کہ جامعہ ملیہ اسلامیہ کے اسکالر قومی اور بین الاقوامی سطح پر مسلمانوں کی حقیقی تصویر سامنے لانے میں نمایاں کام انجام دے رہے ہیں۔ مجھے یہ جان کر بھی خوشی ہے کہ خسرو فاؤنڈیشن غلط فہمیوں کو دور کرنے اور ہماری قومی یکجہتی اور سلامتی کو مضبوط کرنے کے لیے اس قسم کی ادب کا فروغ دے رہا ہے۔ اتنا عمدہ تحقیق مواد شائع کرنے اور ملک کی مختلف لائبریریوں
کو یہ مدد فراہم کرنے پر میں خسرو فاؤنڈیشن کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ ہم مستقبل میں بھی اسلام اور مسلمانوں کے حقیقی چہرے اور ان کی اسلامی خدمات کو فروغ دینے کے لیے ہم اس قسم کی کاوشوں اور مہموں کو حوصلہ افزائی کرتے رہیں گے۔ اتنے عمدہ اور شاندار پروگرام کے انعقاد کے بعد اس بار پھر خوشی کا اس خسرو فاؤنڈیشن اور شعبہ اسلامک اسٹڈیز جامعہ ملیہ اسلامیہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اس سے پہلے کہ میں اپنے مکالمے کو ختم کروں، مجھے یہ جان کے بے پناہ خوشی ہوئی کہ اسلامک اسٹڈیز کا جو ڈپارٹمنٹ ہے اس میں پاس آؤٹ ہونے والے لوگ کہاں کہاں اہم فریضوں پر تعینات ہیں، اور یہ سب میں سمجھتا ہوں کہ سب کے لیے ہم سب کو مبارکباد دینی چاہیے اسلامک اسٹڈیز کے ڈین پروفیسر اقتدار عالم صاحب کو کہ وہ اپنے شعبے کے لوگوں کو کس طرح سے عنوان چڑھوا رہے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ بہت بہت شکریہ محترم مہمان خصوصی عالی جناب پروفیسر محمد شکیل صاحب۔ اور اب میں گزارش کروں گا حضرت مولانا حسن سعید صاحب ازہری صفوی سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے مختصر خطاب سے نوازیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ صدر مجلس اور جملہ حاضرین کی خدمت میں بہت مختصر وقت کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین رحمت اللہ للعالمین سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ حضرات، جس موضوع پر ہم لوگ یہاں پر گفتگو کے لیے حاضر ہوئے تھے، علامہ ڈاکٹر ذیشان احمد مصباحی صاحب کی کتاب تفہیم جہاد، ہم لوگ ہندوستان کی راجدھانی اور صوفیاء کرام کے شہر میں، دہلی میں جہاں ہم لوگ موجود ہیں، جہاد کے سلسلے میں اگر سلطان المشائخ خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی کا بھی نظریہ ہم جان جائیں تو یقیناً ہمیں اسلامی نظریہ جہاد کی تفہیم میں بہت معاونت ملے گی۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی کے بہت ہی عزیز، بہت ہی چہیتے مرید اور ان کے تربیت یافتہ حضرت امیر خسرو اپنی ایک مثنوی میں فرماتے ہیں کہ 100 لوگوں کو جہاد کے نام پر میدان کارزار میں قتل کر دینا اس بات سے کہیں آسان ہے کہ کسی ایک کا دل جیت لیا جائے۔ حضرت امیر خسرو ہی فرماتے ہیں کہ ملک دل کر دی خراب از تیغ ناز وندری ویرانہ سلطانی ہنوز۔ ملک دل کو اپنے محبوب کے ہاتھوں تہ تیغ کر ڈالنا یہ بہت مشکل کام ہے۔ کسی کو میدان کارزار میں قتل کر دینا آسان ہے، لیکن کسی کا دل جیتنا بہت مشکل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام اور اس کے بعد اولیاء امت اجمعین نے لوگوں کے قلوب کو فتح کیا ہے۔ جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ۔ دراصل جہاد اکبر یہی ہے۔ جاں ز تن بردی و در جانی ہنوز، درد ہا دادی و درمانی ہنوز۔ ملک دل کر دی خراب از تیغ ناز وندری ویرانہ سلطانی ہنوز۔ یہ ہے دراصل جہاد، کہ لوگوں کے قلوب کو فتح کرنا، لوگوں کے اپنے نفس کو ایسا زیر کر دینا، اپنے نفس کو ایسا قابو میں کر لینا کہ لوگوں کی ضرورت اپنی ضرورتوں پر مقدم ہو جائے۔ انہی مختصر سی گفتگو کے بعد میں اجازت چاہوں گا اور
اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اس کتاب سے ہمیں اور لوگوں کو نفع پہنچائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم. میں بڑے ادب اور احترام کے ساتھ پروفیسر اقتدار محمد خان صاحب ڈین فیکلٹی آف ہیومینٹیز سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ تشریف رکھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کی اس علمی محفل کے مہمان خصوصی پروفیسر محمد شکیل صاحب، شیخ الجامعہ جامعہ ملیہ اسلامیہ، اس نشست کے دوسرے معزز شخصیات سراج قریشی صاحب، مکھرجی صاحب، اور جتنے بھی نام، مجھے بہت سارے نام یاد نہیں ہیں، چہروں سے واقف ہوں، لیکن حفیظ الرحمان صاحب نے وہ حق ادا کر دیا، سب کے نام لے کر سب کو خوش آمدید اور سب کا شکریہ ادا کر دیا. اور خاص طور پہ ہمارے ڈپارٹمنٹ کے ریسرچ اسکالر، اسٹوڈنٹس ماسٹر ڈگری کے، ان سب کے لیے یہ موقع، خاص طور پہ طالب علموں کے لیے یہ بڑا اہم موقع تھا. تمام دنیا میں جتنے بھی علم کے مرکز ہیں، چاہے وہ یونیورسٹیز کی شکل میں ہوں یا مدارس کی شکل میں ہوں، وہ کسی خاص فکر اور کسی خاص نوعیت پر اپنا پورا نصاب چلاتے ہیں، سلیبس چلاتے ہیں، چونکہ وہ اس کے فاؤنڈرز یا اس کے حوالے سے جو اس کے قائم کرنے والے ہیں، وہ اپنے اس فکر کو اس ادارے کے ذریعے سے لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. جامعہ ملیہ اسلامیہ اور اس سے منسلک اسلامک اسٹڈیز ڈپارٹمنٹ جب 1920 میں علی گڑھ کی سرزمین میں قائم ہوا، آزادی کے بڑے لیڈر مولانا محمد علی جوہر کے زیر لیڈرشپ، اور پھر جب کرول باغ اور جامعہ کے اس علاقے میں آیا یہ، تو اس کا ایک ہی مقصد تھا کہ ہندوستان کے بچوں کو اپنی مادری زبان میں تعلیم دینا اور سیکولرزم کو یہاں مضبوط کرنا. یہ جامعہ کی پہچان ہے. تو اس لحاظ سے یہ جو موضوع تھا، یہ جامعہ میں اگر نہیں ہوتا اسلامک اسٹڈیز ڈپارٹمنٹ میں، تو مجھے لگتا ہے کہ پھر کہیں اور اس کے لیے ضرورت محسوس نہیں ہوتی. بہت ساری کتابیں خسرو فاؤنڈیشن سے سامنے آئیں. بہت کم عمر ہے یہ ادارہ. ہمیں یاد ہے کہ اس کے پہلے سربراہ ڈائریکٹر کی حیثیت سے بھی سراج قریشی صاحب ہوا کرتے تھے. اختر الواسع صاحب جیسی شخصیت ان کے ساتھ جڑی ہوئی تھی. اب یقیناً وہ نہیں ہے تو ان کی جگہ حفیظ الرحمان صاحب، یہ بھی اپنی ہی فیلڈ کے اپنے ایکسپرٹ ہیں، محنتی ہیں، ججارو ہیں. فرق اتنا ہے کہ اختر الواسع صاحب جب کوئی بات کرتے تھے تو ہم ادب سے کھڑے ہو جاتے تھے، جی سر کیا کرنا ہے. اب حفیظ الرحمان کھڑے ہو جاتے ہیں، جی سر کیا کرنا ہے. تو فرق صرف اتنا ہے. لیکن خسرو فاؤنڈیشن نے جو مقصد ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ وہ مقصد ملک کی لیے، ملک کے وجہ سے، ملک کے لیے، اور ہمارے اس ملک کو چمن بنانے کے لیے جو لوگوں میں غلط فہمیاں ہیں، وہ اپنے ادارے کے ذریعے سے ان غلط فہمیوں کو دور کرنے کی ایک بھرپور کوشش ہے. لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم ہر ہندوستانی کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس طرح کی جو فاؤنڈیشنز ہوتی ہیں یا اس طرح کی جو تحریری یا تقریری چیزیں سامنے آتی ہیں، اس میں ہمیں بڑھ چڑھ کر حصہ بھی لینا چاہیے اور اس کو سننا بھی چاہیے سنجیدگی سے. ذیشان جیسے بار بار ذکر آیا کہ ہمارے طالب علم ہیں، اور یہ جب طالب علم تھے اسی وقت سے ان کے پالنے میں پاؤں نظر آتے تھے. اب جب بھی یہ بہت دور ہیں، الہ آباد رہتے ہیں زیادہ تر، لیکن جب بھی ان کی کوئی نئی تصنیف آتی ہے، نیا کوئی پروگرام یا اپنی کہیں کوئی نئی تقریر انٹرنیشنل فورم پہ کبھی ان کی کوئی ریکارڈ ہوتی ہے تو یہ بھیجتے رہتے ہیں، اور ہم اس سے ان کے خیالات سے بھی واقف ہوتے رہتے ہیں، اور کبھی کبھی ان کو کچھ لکھ بھی دیتے ہیں کہ بیٹے اس کو ایسے نہیں، اس کو ایسے کہیں تو زیادہ بہتر ہے. تو فخر ہوتا ہے اس استاد کو جس کے شاگرد اس سے آگے بڑھ جاتے ہیں. دنیا میں صرف دو شخصیتیں ایسی ہیں، ماں باپ اور استاد. ماں باپ بھی اپنے اولاد کو اپنے سے زیادہ آگے چاہتے ہیں دیکھنا، اور دوسرا پھر بغیر کسی لالچ، بغیر کسی لاز کے اگر استاد کا نمبر آتا ہے جو چاہتا ہے کہ میرا شاگرد بہت آگے بڑھے. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ڈپارٹمنٹ میں نہ بھی پڑھا ہو، پوری یونیورسٹیوں کا یہ حالت ہوتا ہے، ہم لوگ مختلف یونیورسٹیوں سے واسطہ ہے، مختلف طلباء سے واسطہ پڑتا ہے کہ کبھی کبھی ڈپارٹمنٹ میں پڑھاتے بھی نہیں ہیں ڈائریکٹ، صرف اس ڈپارٹمنٹ سے پڑھ کے نکلتے ہیں اور کسی بڑی جگہ پہ پہنچتے ہیں تو پورا ڈپارٹمنٹ کا ہر ٹیچر اس پہ فخر کرتا ہے کہ ہمارے ڈپارٹمنٹ کا طالب علم ہے. تو بہرحال جیسے شیخ الجامعہ نے کہا کہ اسلامک اسٹڈیز ڈپارٹمنٹ کے بہت سارے طالب علم جو دنیا میں اپنے الگ الگ
گوشوں میں اپنی اپنی فیلڈ میں اپنا ایک مقام رکھتے ہیں، ان کو ریکوگنائز کیا جاتا ہے. یہاں ایک اور بیٹھے ہیں غلام، یہ ذیشان سے بھی جونیئر تھے. جب میری ان کی پہلی ملاقات ہوئی تھی غالباً ایم اے میں تھے. تو ان لوگوں کو جب پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، اور جب کہیں پازیٹیو چیزیں سامنے آتی ہیں ان لوگوں کی تو دل خوش ہوتا ہے. لگتا ہے شاید ہماری وہ محنت کامیاب ہو گئی، چونکہ ٹیچر کا مقصد پیسے لینا نہیں ہے، بلکہ ٹیچر کا مقصد یہ ہے کہ ایک اچھی جنریشن تیار کرنا، چاہے وہ اسکول کا ہو یا یونیورسٹی کا ہو. ہمارے وائس چانسلر صاحب کا بہت بہت شکریہ، اس لیے کہ وہ ان کا تعلق جو ہے وہ سول انجینئرنگ سے ہے، اور آج سے نہیں تقریباً 40 سال سے جامعہ کے اندر ہیں. جامعہ والوں سے واقف ہیں، جامعہ سے واقف ہیں، دلی سے واقف ہیں، اور علی گڑھ میں بھی جس خاندان سے تھے، جس گھر سے تھے، وہ بھی علمی میدان میں اپنی ایک پہچان بناتا تھا. آپ کے والد کی بھی حیثیت ایک پہچان تھی ان کی علمی میدانوں میں. پروفیسر شکیل صاحب بھلے ہی سول انجینئرنگ کے ہیں، جیسے انہوں نے کہا کہ میری لائن دوسری ہے، لائن کبھی عالم کی دوسری نہیں ہوتی ہے. شکیل صاحب کی لائن بھی وہی ہے جو ہم سب کی لائن ہے، کیونکہ وہ ان کا پیشہ ہے سول انجینئرنگ کے پروفیسر، لیکن یہ ان کی لائن جو ہے ایک شکیل مسلمان انسان ہندوستانی کی حیثیت سے ہے. تو اس لیے یہ کوئی الگ کی فیلڈ نہیں ہے ان کے لیے. بس میں مختصر سی بات، چونکہ اے سی چل گیا، مجھے موقع مل گیا بولنے کا، اگر اے سی نہیں چلتا تو میں بھی جلدی سے بیٹھ جاتا. کہ مذہب کوئی بھی ہو دنیا میں، ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے، کوئی بھی مذہبی کتابیں ہوں، چاہے وہ زبور، تورات، انجیل، قرآن، صحیفہ ابراہیم، وید، اپنشد، گرو گرنتھ صاحب، پانڈو لپیاں، بدھ مذہب کی کوئی بھی ہو، کوئی مذہب بھی دنیا میں مار کاٹ کو سپورٹ نہیں کرتا ہے. یہ میرا عقیدہ ہے کہ کوئی مذہب دنیا میں مار کاٹ کو سپورٹ نہیں کرتا ہے. کوئی مذہب دنیا کے اندر کسی کے ساتھ زیادتی کرنے کو سپورٹ نہیں کرتا ہے. وجہ یہ ہے کہ ہم اس کے مذہب کے ماننے والوں کی حرکتوں کو اس مذہب سے جوڑ دیتے ہیں. یہ ہماری کمی ہے، یہ اس مذہب کی کمی نہیں ہے، یہ ہماری کمی ہے، ہماری ناسمجھی ہے. تو جیسے ذیشان نے کہا کہ جو ایک کنفیوژن تھا جہاد کے نام پہ، اس لیے میں نے اس پہ قلم اٹھایا. تو یہ جہاد کی کمی نہیں ہے، یہ اسلام کی کمی نہیں ہے، یہ اس کو سننے سمجھنے میں جن لوگوں نے غلطی کی، جو اس پر کمنٹس کرتے ہیں، ان کی غلطی ہے کہ وہ جسے ہم کہتے ہیں نیم حکیم خطرہ جان، کہ تھوڑی سی عربی پڑھی، تھوڑی سی کسی کی تفسیر پڑھ لی، اس کے بعد خاص ایک لفظ کو، ٹیکسٹ کو لے لیا. ہمیں بھی یاد ہے، ہم اب سے 5-6 سال پہلے، 8-10 سال پہلے تک بہت سارے ٹی وی ڈیبیٹ میں شریک ہوا کرتے تھے، اور وہاں ہمارے ملک کے ہمارے ہم وطن جو ایک خاص نقطۂ نظر کے حامی ہیں، وہ بیٹھا کرتے تھے، اور وہ اس طرح کی تقریب لائن پیچھے سے پکڑ لیا کرتے تھے بیچ بیچ سے کہ دیکھو قرآن میں تو لکھا ہے مشرکین کو جہاں پاؤ قتل کرو. ہم ان سے کہتے تھے کہ بھائی آپ ٹی وی پہ بیٹھ کے اس سے کر رہے ہیں، آپ کی فرض یہ ہے کہ آپ اس سے پہلے کی آیت اور اس سے آخر کی آیت بھی دیکھ لیا کیجیے. چونکہ قتل کا مسئلہ ذیشان نے بہت اچھے سے تفصیل سے کہا، میں اور آسان زبان میں کر دوں چونکہ یہ اچھی اردو بھی جانتے ہیں، مجھے اچھی اردو نہیں آتی ہے. سیدھی بات تھی کہ جب تم لڑنے جاؤ، کسی وجہ سے آپس میں کوئی اختلاف ہو رہا ہے سرحدوں کی وجہ سے یا ایگریمنٹ ٹوٹنے کی وجہ سے، تو 2-3 چیزوں کی بڑی پابندی لگائی اسلام نے، اور جو اس کو نہیں کرتا ہے وہ جہاد، وہ اسلامی ہو ہی نہیں سکتا. پہلی تھی کہ ان کو دعوت دو. دوسرا تھا کہ اب لڑنے کا ہی میدان میں موقع آ جائے تو بزرگوں پہ ہاتھ مت اٹھاؤ، عورتوں پہ ہاتھ مت اٹھاؤ، بچوں پہ ہاتھ مت اٹھاؤ. جب جیت جاؤ تو ان کی کھیتیوں کو مت اجاڑو. اس زمانے میں کھیتیاں تھیں، آج انڈسٹری ہے جو ہم بم مار دیتے ہیں، میزائل مار دیتے ہیں، پوری فیکٹریاں جلا دیتے ہیں. ہم اس سے ہم اس سے ملا سکتے ہیں. تو یہ سب شرطوں کے بعد پھر یہ کہا کہ جو تمہارے مقابلے میں آئے پھر تمہیں ان کے ساتھ لڑنا ہے، اور وہ بھی اگر کچھ معذرت یا کچھ ایگریمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو اب یہ تمہاری سمجھ ہے کہ وہ تمہیں دھوکہ تو نہیں دے رہے ہیں. تو کتنی شرطیں لگا دی ہمارے ساتھ. تو ہم کیسے آسانی سے کہہ سکتے ہیں کہ ہم کسی جگہ اپنے نظریات کو حاوی کرنے کے لیے ہم تلوار اٹھا لیں یا بندوق اٹھا لیں یا بم مار دیں. کون سا مذہب، کون سی فکر اس بات کی آپ کو اجازت دیتی ہے کہ آپ انوسنٹ کلنگ کریں؟ انوسنٹ کلنگ اسلام کے اندر سب سے بڑا جرم ہے. جو آپ کے یہاں سب سے جائز بچوں حرام کام ہے، شراب، سور کا گوشت، جھوٹ بولنا، اس کی بھی جان بچانے کے لیے ایک وقت میں اجازت مل گئی ہے اگر اس سے جان بچ جاتی ہے کسی کی. اور وہاں یہ نہیں لکھا ہے کہ ہندو کی جان بچانی ہے، سکھ کی بچانی ہے، مسلمان کی بچانی ہے یا کسی یہودی کی بچانی ہے. وہاں انسانیت کو بچانا ہے، انسان کی جان بچانی ہے.
کوئی شخص آپ کے گھر میں گھس جاتا ہے آ کے اور آپ کو پتہ ہے کہ میں نے باہر اگر بتا دیا تو اس کے جانی دشمن ہیں ابھی جان سے مار دیں گے اس کو، تو اس وقت آپ کا جھوٹ بولنا شریعت کے لحاظ سے جائز ہے۔ تو جو اسلام اتنی رعایتیں دے رہا ہو، جو اس کے یہاں 100% جائز نہیں ہے چیزیں، جس کے لیے سیدھے سیدھے 2 ٹک قرآن میں حکم ہو کہ یہ حرام، یہ نہیں کرنا، یہ اللہ کو پسند نہیں، اس میں بھی وہ اجازت دے دے کسی کی جان بچانے کے لیے، وہ اسلام کیسے جہاد کے نام پہ کسی کے قتل عام کرنے کی اجازت دے دے گا؟ میری سمجھ میں یہ نہیں آتا۔ اب آتا ہے جب بڑا ہو گیا، پہلے نہیں آتا تھا سمجھ میں جب میں اسٹوڈنٹ تھا، اب آتا ہے۔ اب یہ آتا ہے کہ جب ہم سیاست میں مذہب کا استعمال کریں گے، جب ہم حاصل کرنے کے لیے مذہب کو ذریعہ بنائیں گے، مذہب دنیاوی مادی چیزوں کو حاصل کرنے کا ذریعہ نہیں ہے، مذہب ہے مرنے کے بعد کی زندگی کو بہتر بنانے کا، اور جیسے انہوں نے کہا تھا کہ اپنے مالک کے حقیقی سے بہتر رشتہ جوڑنے کا نام ہے اس دنیا کے اندر۔ جس نے پیدا کیا ہے کریٹر، اس کو پہچاننا، اس سے اپنا رشتہ جوڑنا، اور اس کے بعد کی جو پرماننٹ لائف ہے، دس از اے ٹمپریری فیس، ایوری بڈی نوز، ہر مذہب کے اندر ہے۔ کسی میں واپس اچھے کرموں سے آتے ہیں، کسی میں جنت میں جاتے ہیں، کسی میں کچھ ہے، کسی میں کچھ ہے، کسی میں شیپ بدل کے پیدا ہوتے ہیں۔ تو الگ الگ فلسفے ہیں الگ الگ مذہبوں کے، لیکن سب میں دوبارہ کا جنم کا ہے۔ صرف لا مذہب جو گروپ ہے ایک، وہ یہ کہتا ہے کہ بس مر گئے، ختم ہو گئے، مٹی میں مل گئے۔ باقی سب کیا ہے کانسیپٹ، اور جب 90% میں کانسیپٹ ہے تو کانسیپٹ 90% ہی کا ایکسیپٹ کیا جائے گا یونیورسلی۔ تو مذہب نام ہے اللہ سے اپنا رشتہ مضبوط کرنے کا، مذہب نام ہے آخرت کی زندگی، یعنی جو اس کے بعد کی زندگی اس کو بہتر بنانے کا طریقہ کیسے ہو، مذہب ہے دنیا میں انسانوں کے لیے آپ رحمت بنے، زحمت نہ بنے۔ اور اگر اس کے خلاف کوئی چیز اگر مذہب کا استعمال کیا جا رہا ہے اس کے علاوہ، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہماری زیادتی ہے، ہم ظلم کر رہے ہیں کہ ہم مذہب کا استعمال ووٹ لینے کے لیے، مذہب کا استعمال کرسی حاصل کرنے کے لیے، مذہب کا استعمال ہم اپنی مادی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے کر رہے ہیں۔ اور ہر ملک میں ہے یہ، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ صاحب ہم بڑے پاک ہیں اور دوسرا بڑا پاک نہیں ہے۔ ہر جگہ ہے جہاں جو 80%، 70%، 60% کی تعداد میں ہے، وہ اس کا وہی استعمال کر رہا ہے اکثریت کو اپنے فیور میں کرنے کے لیے، جذبات کو ابھارنے کے لیے۔ تو ہماری بنیادی سوچ یہ ہونی چاہیے کہ ہم چاہیں 2% ہو یا 100% ہو، مذہب کا استعمال سیاسی منصبوں، سیاسی عہدوں کے لیے، دنیاوی چیزوں کے لیے ہمیں مذہب کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ مذہب ہمارا انر پوزیشن کے لیے ہے، مذہب ہماری آخرت کی زندگی کے لیے ہے، مذہب دنیا میں شانتی قائم کرنے کے لیے ہے، ورنہ مذہب کی ضرورت کیا تھی؟ مذہب تو آیا اسی لیے نا، جیو اور جینو دونوں کا فارمولہ۔ آخری بات یہ کہ ہم خاص طور پہ ہندوستان کے کانٹیکسٹ میں اگر بات کریں تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے، خاص طور پہ میں اپنے مسلمان طالب علموں سے بات کر رہا ہوں اس وقت، یہ سوچنا چاہیے کہ 1947 میں ہم نے ایک ایگریمنٹ کیا تھا، جو اس ایگریمنٹ سے تیار نہیں تھے وہ یہاں سے چلے گئے، جنہوں نے اس ایگریمنٹ پہ یقین کیا، شپت لی، وہ یہیں رہے۔ اور مجھے یاد ہے کہ اس وقت کی جو ڈیٹا آتا ہے، شاید ہندوستان کی آبادی 35-36 کروڑ تھی، جس میں سے مشکل سے 1 کروڑ 80 لاکھ یا 1 کروڑ 25 لاکھ لوگوں نے یہاں سے ہجرت کی۔ یعنی اکثریت نے، تھمپنگ میجورٹی نے انڈین کانسٹیٹیوشن کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کیا، ہمارے دادا نے، ہمارے باپ نے، کہ ہم اس کانسٹیٹیوشن پہ پورا یقین کرتے ہیں اور ہم اسی کے ساتھ یہاں زندہ رہنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے یہاں سے نہیں گئے۔ اب ہماری ذمہ داری ہے کہ جو ہمارے دادا نے، ہمارے باپ نے جو ایگریمنٹ کیا تھا اس کی لاج رکھیں۔ جب ہم ان کی وراثت میں حقدار ہیں تو ان کے ایگریمنٹ کے بھی ہم حقدار ہونے چاہیے۔ یہ وقت فیس آتے رہتے ہیں، ہوتی ہیں، ہم بھی اس پہ دیکھتے ہیں، کبھی موبائل بڑی جلدی خبریں پہنچا دیتا ہے، کبھی کسی بوڑھے کو پکڑ کے مار دیا جاتا ہے، کبھی کسی کو، ابھی کل تو غیر مسلم بچے کو مار دیا گیا فرید آباد کے اندر، اگر آپ نے رات خبریں دیکھی ہوں گی، صرف گائے کے گوشت کے دھوکے میں۔ وہ تو غیر مسلم بچہ تھا، وہ تو مسلمان نہیں تھا، وہ تو مشرا تھا۔ تو یہ جو غلط فیسز ہیں سوسائٹی کے، غلط چہروں کے مذہب کے نام پہ بھڑکا کے جو کرا جاتا ہے، اس سے بالکل نا امید مت ہو، فرسٹریٹڈ مت ہو۔ ہر رات کے بعد بہترین صبح آتی ہے۔ ہمارے ملک میں بھی بہترین صبح کے حالات ٹھیک ہے، کبھی کبھی ہلکے ہو جاتے ہیں، کبھی کبھی تیز ہوتے ہیں، لیکن یہ ملک، جیسے مجھے یاد ہے، اندازہ ہے، کم و بیش افریقہ، ایشیا، یورپ، کئی جگہوں کے ملکوں میں گھوما، مجھے تو آج تک کوئی ملک اچھا نہیں لگا سوائے اپنے ملک کے۔ دنیا کا سب سے پرسکون، سب سے زیادہ آزادی، سب سے زیادہ،
اور جب جس ملک میں کانسٹیٹیوشنلی ہمیں سب کچھ رائٹس ہیں تو وہ ملک تو ہمارا مادر وطن ہے. اور پھر مجھے آخر میں اپنی بات ختم کروں کہ ایک شاعر ہے یہاں ہاپوڑ کا بہت مشہور ہے, کبھی کسی سیاسی پارٹی سے جڑ گیا تھا, نام نہیں لے رہا ہوں, لیکن اس کا بڑا اچھا ایک تھا کمنٹ جب ایک جگہ اینکرنگ کر رہا تھا کہ کیسے تم سوچ سکتے ہو کہ تم اس ملک سے الگ ہو سکتے ہو, تمہاری تو مٹی بھی نہیں جاتی, تمہارے ہم وطنوں کی تو ہوا اور پانی میں مل جاتی ہے, تمہاری تو مٹی وہاں بھی نہیں جاتی, تم تو اسی زمین میں رہتے ہو اور اسی زمین پہ سجدہ کرتے ہو دن میں 5 بار, تو تم سے زیادہ وفادار کون ہوگا؟ بس تم پہچانو کہ تم کون ہو, تم بھڑکانے میں مت آؤ, تم لوگوں کے کہنے میں مت آؤ, تم یہ جو ماحول بنتا ہے اس سے اپنے آپ کو فرسٹریٹڈ مت کرو, تم اپنے آپ کو مضبوط رکھو کہ رات ہوتی ہے کوئی بات نہیں, کبھی چاند ہوتا ہے رات میں, کبھی ستارے ہوتے ہیں, کبھی اندھیری رات ہوتی ہے, وہ تو صرف 2-3 دن کی ہوتی ہے اندھیری رات. آپ دیکھیے چاند رات ہوتی ہے, رستہ دکھتا ہے, تو وہ اندھیری رات, چاندنی رات, ستاروں کی رات, اس کی فجر بہت اچھی ہوتی ہے, پوری دنیا کے لیے خوش آئند ہوتی ہے وہ صبح سورج. تو انشاءاللہ ہمارے ملک میں بھی اگر کبھی کوئی ابر کے بادل چھائیں گے یا چھائے ہوں گے یا لگتے ہوں گے تو ہمیں امید ہے کہ اگر ہم لوگ پازیٹیو رہیں, اور سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ ہماری تو ہر تعلیم کے اندر کہیں ہندو مسلم سکھ عیسائی نہیں ہے. ماں باپ کی بات کی گئی تو وہاں بھی نہیں کیا گیا, ان کا حق, پڑوسی کے حق کی بات کی گئی وہاں بھی نہیں کیا گیا. تو جب کہیں مذہب کی بات ہی نہیں ہے تو ہم کہاں سے مذہب کو بیچ میں لے آئیں؟ تو اس لیے آخری ختم بات کہ ہمیں مایوس نہیں ہونا ہے, ہمیں اس طرح کی خبروں سے پریشان نہیں ہونا چاہیے. ایک خاص طریقہ ہے کہ لوگوں کو ڈیمورلائز کرنے کے لیے اس طرح کی خبریں پھیلائی جاتی ہیں, ان سے ہمیں بالکل نہیں ڈرنا چاہیے, اور ان خبروں سے اور سبق لینا چاہیے کہ کس غلط فہمی سے یہ ہو گیا واقعہ, ہمیں ان غلط فہمیوں کو دور کرنا چاہیے. اور اسی کی ایک کوشش ہے ذیشان مصباحی کی کتاب کہ غلط فہمی کو دور کیا جا رہا ہے. خسرو فاؤنڈیشن کا بہت بہت شکریہ, انہوں نے ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم نے ان کے ساتھ مل کر آج اس کتاب کے سلسلے میں سب لوگوں کو جمع کیا. اور اس کے لیے آخر میں سب سے زیادہ جو اپنے میرے اہم, اور میرے تو جامعہ کے وائس چانسلر ہیں لیکن ہمارا ایسا تعلق ہے شروع سے, ہمارے شکیل بھائی ہیں, تو جیسے ہی ہم نے ان سے اجازت مانگی انہوں نے ایک لمحے یہ نہیں سوچا کہ اس فاؤنڈیشن کے پیچھے کون ہے, اس فاؤنڈیشن سے کس کا تعلق ہے. چونکہ سرکاری ادارہ ہے ہمارا, ہمیں ایسے ہم کسی کے ساتھ کولیبریٹ نہیں کر لیتے ہیں جب تک کہ ہمیں پوری طرح سے کلیئر نہ ہو چیزیں. تو ہمیں لگا کہ ہمارے وائس چانسلر نے ہمیں ایک بار بھی یہ نہیں کہا کہ ان کے بارے میں ذرا مجھے بتاؤ تو, یا لکھ کے بھیجو. عام طور پہ طریقہ ہوتا ہے وائس چانسلر کو لکھنا پڑتا ہے ایک بریف انٹروڈکشن, تو ہمیں وہ بھی ضرورت نہیں پڑی. صرف انہیں یہ بھروسہ تھا کہ ہم لوگ ڈپارٹمنٹ کے لوگ کسی غلط ایجنسی کو اپنے یہاں شامل نہیں کریں گے, اسی ایجنسی کو کریں گے جو ہماری طرح جذبہ رکھتی ہوگی وطن کے لیے, جو ہماری طرح جذبہ رکھتی ہوگی اپنے ملک کے لیے. اسی لیے مجھے بہت بہت شکریہ ہمارے وائس چانسلر صاحب کا, اور ساتھ ہی ساتھ ان کے ساتھ رجسٹرار جو اس وقت یہاں نہیں ہے, وہ رجسٹرار 10-15 سال اسلامک اسٹڈیز سے جڑے رہے ہیں. یہ جو پرانے لوگ ہیں یہ سب جانتے ہیں. آج انہیں وہ آنا تھا, انہیں عام طور پہ ان کی اس طرح کے اکیڈمکس پروگرام میں نہیں ہوتے, لیکن انہوں نے خواہش تھا کہ میں بھی یہاں شریک رہوں گا. لیکن اتفاق ایسا ہوا کہ ابھی سر نے بھی بتایا اور ان کا بھی فون آیا کہ منسٹری سے رجسٹرار کو اور یہاں کے 2 افسران کو منسٹری میں کسی اہم کام سے ضروری جانا تھا, اس لیے وہ, اور بارش کی وجہ سے راستے کا بھی مسئلہ تھا. تو بہرحال ان کا بھی بہت بہت شکریہ کہ رجسٹرار نے ایڈمنسٹریٹو ہمیں پوری سپورٹ کی پوری طرح سے. یہاں کے CIT والوں نے بھی بہت سپورٹ کیا. شکریہ کی رسم تو باقاعدہ ارشد یا جو بھی صاحب مکھرجی سر کریں گے. میں ایک بار پھر شراج قریشی صاحب اور مکھرجی صاحب کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمارے ہی طالب علم کے ذریعے ہمیں یہ موقع دیا, اور انشاءاللہ آگے بھی اس طرح کی جو پازیٹیو ملک سے متعلق جو بھی پازیٹیو کام ہوگا اس کے لیے جامعہ ملیہ اسلامیہ سب سے پہلے کھڑا ہوگا. اور ہم میں بنا کسی تمہید کے اپنے خسرو فاؤنڈیشن کے ڈائریکٹر, جن کا بہت سارا لانگ ایکسپیرینس ہے ایز اے IPS آفیسر ان اتر پردیش. ہی از آلسو پروڈکٹ آف الہ آباد یونیورسٹی, اور الہ آباد میں رہتے بھی ہیں, جن کے زیادہ تر لیکھ ڈفرینٹ میگزین میں چھپتے ہیں. سیکورٹی ایشوز کو, ورلڈ سیکورٹی کے ایشوز پر بہت اچھی طرح لکھتے ہیں, اپنی رائے دیتے ہیں. خسرو فاؤنڈیشن کے پریسیڈنٹ ہیں. SPG میں آپ نے 4 یا 5 وزرائے اعظم کے ساتھ کام کیا ہے. موریشس میں آپ NSA رہ چکے ہیں. تو میں بڑے ادب اور احترام کے ساتھ محترم شانتنو مکھرجی صاحب ڈائریکٹر خسرو فاؤنڈیشن سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے ووٹ آف تھینک کے ذریعے آج کی اس محفل کا اختتام کریں. تشریف لائیں سر, زوردار تالیوں سے استقبال کریں. Very good afternoon, everyone.
first of all, I feel very privileged and matter of great pride और फख्र का मैटर है हमारे लिए कि ये 1920 की यूनिवर्सिटी the vintage most coveted, full of academics, full of brilliance, lot of ex-students, इसकी हिस्ट्री से मैं वाकिफ़ हूँ पर्सनली. यहाँ मुझे बोलने का मौका मिल रहा है in the company of such shining stars. और वाकई, this is the bottom of my heart, grateful thanks. First of all, ये routinely vote of thanks नहीं देना चाहता कि एक ritual कर रहा हूँ, एक formality कर रहा हूँ. Straight from the heart, मैं thanks to Vice Chancellor sir, उन्होंने एक बार भी नहीं पूछा और permission दे दिया. The Dean of the Faculty, Islamic Studies Department, and everyone who cooperated to allow Khusro Foundation to hold this book release. और क्या बढ़िया तकरीर. Whole life में at the age of 74, I have not picked up such good Urdu vocabulary and English as well from them as in the last 40-50 minutes here. So I am grateful to everyone for that. The VC, the Dean and Registrar in absentia. इसके अलावा my thanks to the author, Dr. Misbahi. बहुत अच्छी तरह से इन्होंने किताब के ऊपर एक्सप्लेन किया जो बहुत रेलेवेंट है और ज़रूरत भी है. So my heartfelt thanks to him for this book. Congratulations on behalf of Khusro Foundation. इसके अलावा गुलाम रसूल साहब ने, though he did not use Urdu, mostly English, and good words, he is a lexicon himself and used the word lexicon here. And सारा clear हो गया as a member of this faith. लेकिन यहाँ बैठ के किताब को रिव्यू के हिसाब से पढ़ा है, पेज टू पेज नहीं पढ़ा, लेकिन आप लोगों के एक्सप्लेनेशन से बहुत अच्छा लगा. एंड द स्पीकर बिफोर मी, डीन साहब, इक़्तिदार मोहम्मद खान साहब, इन्होंने जो ऑप्टिमिज्म की बातें बताएं, तो वोट ऑफ थैंक्स में वो कहना आई विल बी फेलिंग इन माई ड्यूटी if I don't thank him for that. If I'm missing out on anybody, so my apologies in thanking. It was a team effort, a great collective which encourages us, Khusro Foundation, to come again and to hold some conferences with your positive collaboration. Particularly thanks to the VC and the Dean sir about it. Also, in the Khusro Foundation, we have strong pillars. We have Siraj Qureshi Sahab, the director, Rambir sir, my colleague, Dr. Hafizur Rahman, Parvez and others. And material support from Awaz. There's another organization which is thriving. Khan Sahab yahan baithe hain and the other colleagues. Very grateful for their august presence here. और जिससे काफ़ी encouragement मिलता है that you are feeling at home. सबका support है. So once again, my thanks to everyone of Jamia Millia University, as well as the Islamic Studies in particular, the author, and all these speakers who were very kindly enlightened by their great and very pertinent rhetoric this afternoon. Thank you once again. Thank you so much, all of you, and let's join in for a cup of tea.